بورجگین خاندان اور قبائل کا بانی قیاد قبیلے کا مغل سردار بوزنجر خان تھا، جن کی اولاد سے تقریباً 24 قبائل وجود میں آئے تھے۔ تمام بورجگین قبائل نے قبیلہ قیاد سے جنم لیا ہے۔ ان بورجگین قبائل میں چنگیز خان کا قبیلہ قیاد اور اس کے 4 بیٹوں جوجی خان، چغتائی خان، اوکتائی خان اور تولی خان کی نسل سے بننے والے قبائل اور امیر تیمور اور مغلیہ سلطنت کے بانی ظہیر الدین محمد بابر کا قبیلہ برلاس بھی شامل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹری ایکسپوز کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے چغتائی قوم کے چغتائی قبیلے کے بارے میں۔ تو مختصر ناظرین، ہم آپ کو چغتائی قبیلے کی حکومت کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ انہوں نے حکمرانی کہاں کہاں کی اور ان کا تخت کہاں تھا۔ معزز ناظرین، چغتائی ایک قبیلہ بھی ہے اور ایک زبان بھی۔ قبیلہ چغتائی منگولوں کے قبیلے قیاد بورجگین کی شاخ ہے، جو چنگیز خان کے دوسرے بیٹے چغتائی خان کی اولاد ہے، اور کہا جاتا ہے کہ وسطی ایشیا اور ہندوستان میں حکومت کرنے والا تیموری شاہی خاندان کا نسلی تعلق، جسے عام طور پر مغلیہ خاندان کہا جاتا ہے، قبیلہ بورجگین برلاس سے تھا، اور تیموری سلاطین چنگیز خان کی اولاد میں سے نہیں تھے۔ جی ہاں ناظرین، کہا جاتا ہے کہ چنگیزیوں اور تیموریوں کا ایک ہی جد امجد تمنے یا تمنا خان تھے۔ معزز ناظرین، ہم کوشش کریں گے کہ برلاس قبیلے کے بارے میں بھی مختصر کلپ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے، تاکہ اس قوم قبیلے کے بارے میں بھی آپ جان سکیں اور اپنے علم میں اضافہ کر سکیں۔ چغتائی خان نے اپنے تخت پر امیر تیمور کے جد امجد قراچار نویان برلاس کو بٹھایا تھا۔ قراچار نویان برلاس رشتے میں چنگیز خان کا چچا زاد بھائی تھا۔ جی ہاں ناظرین، جس کی وجہ سے چغتائی اور برلاس ایک ہی لکھے پڑھے اور سمجھے جانے لگے۔ اسی وجہ سے برلاس قبیلے کو بھی چغتائی ہی لکھا جاتا ہے، اور چغتائی سلطنت میں رائج زبان کو چغتائی ترک کہا جاتا تھا، اور مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر کی زبان بھی چغتائی ترک ہی تھی، جو ترکی زبان کے کئی لہجوں میں سے ایک لہجہ ہے، جو کارلوگ لہجے سے تعلق رکھتی تھی اور اب ازبک زبان کی شکل میں موجود ہے۔ اس زبان کی وجہ سے امیر تیمور اور ظہیر الدین بابر چغتائی ترک کہلائے، اس لیے ان بادشاہوں کی اولاد بھی چغتائی ہی کہلواتی ہے۔ چغتائی خاندان کے لوگ وسطی ایشیا کے ممالک ازبکستان اور ترکمانستان وغیرہ اور جنوبی ایشیا کے ممالک ہندوستان، پاکستان، جموں و کشمیر اور افغانستان میں موجود ہیں۔ معزز ناظرین، چغتائی قبیلے کے بارے میں مزید جاننے سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئی ہیں اور آپ نے ہمارا چینل ہسٹری ایکسپوز سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجیے، اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کیجیے، تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز بآسانی ملتی رہیں۔ اور اس کلپ کو بھی اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، تاکہ ناظرین چغتائی قبیلے کے بارے میں جو خاص اور عمدہ معلومات ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں، وہ آپ جان پائیں، سمجھ پائیں، اپنے علم و عمل میں اضافہ کر پائیں۔ معزز ناظرین، اگر چغتائی قبیلے کی حکومت کی بات کریں تو چغتائی خان کی زندگی میں ماوراء النہر، قازقستان، کاشغر اور ترکستان کے علاقے اس کی تحویل میں تھے۔ اس نے اپنے باپ کی وصیت کے مطابق اپنے وزیر اعظم قراچار نویان سے اپنی بیٹی توکل خانم کی شادی کر کے رشتہ داری قائم کی، اور اپنے علاقے کا انتظام سپرد کر کے خود اوکتائی خان کے پاس سکونت اختیار کر لی اور امور سلطنت میں ہاتھ بٹھاتے رہے۔ المالیک چغتائیوں کا پایہ تخت تھا، اور اگر ہم بات کریں کہ چغتائی قبیلے کے سربراہ چغتائی خان کی موت کب اور کیسے ہوئی، تو چغتائی خان کی موت ایک باز گشتہ تیر پھینکنے سے ہوئی۔ یہ تیر اس کی پشت پر لگا
اور مہلک ثابت ہوا۔ یہ واقعہ 1241 میں اکتائی خان کی موت سے 6 ماہ بیشتر پیش آیا۔ تو ہسٹری ایکسپوز کے معزز ناظرین، آپ کو آج کا ہمارا یہ کلپ کیسا لگا؟ چغتائی قبیلے کے بارے میں جو مختصر ہم نے آپ کو بتایا، آپ کو کیسا لگا؟ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، ہم آپ کے منتظر رہیں گے۔ دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا، اپنا بھی ضرور خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔